یا رمضان یا شہر الہدی۔ روزے کی نیت کے سلسلے میں 3 باتیں ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ صحیح بات آپ کے سامنے آ جائے اور مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں اس سے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی بچ سکیں، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین الجن تو یقیناً قید ہو چکے ہیں، لیکن شیاطین الانس باقی رہتے ہیں، وہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں واٹس ایپ، فیس بک اور انٹرنیٹ کے پڑھے ہوئے لوگ واٹس ایپ کے مفتی، فیس بک کے مفتی لوگوں کو عجیب عجیب مسئلے بتا کر کے پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں سے ایک مسئلہ ہے روزے کی نیت کا مسئلہ، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزے کی نیت تم لوگ زبان سے کرتے ہو، روزے کی نیت میں بسومن غدین نویتو پڑھتے ہو، بدعت ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہم آج یہ مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ صحیح بات آپ کے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی بات ہے دوستوں کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھو، نیت ہے دل کے ارادے کا نام، ہم نے دل میں جو سوچا ہے وہی نیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دل سے نیت کرنی چاہیے، لیکن ایک آدمی اگر اپنی نیت کو زبان سے ظاہر کر دے کہ بھائی میرے دل میں یہ ہے، تو کیا یہ کوئی برا کام ہے؟ بالکل برا کام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے دلیل موجود ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اگر پوچھتے کہ کچھ ہے، ہم کہہ دیتی نہیں، کھانے کا نہیں ہے، تو فرماتے فإنی صائم۔ دن میں اگر کے پوچھتے کچھ ہے، کہتی نہیں، تو فرماتے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو دیکھا آپ نے، روزے کی نیت کا اظہار زبان سے کرنا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، باب جواز صوم النافلہ بنیت من النہار۔ اسی طرح یہ حدیث جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور فرقہ اہل حدیث کے امام البانی صاحب نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ اسی طرح نیت کو زبان سے ادا کرنا، نیت کو ظاہر کر دینا اپنی زبان سے، اس بارے میں صحابی کا بھی عمل موجود ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 257 پر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ام دردہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو دردہ میرے پاس دن میں آ کر کے پوچھتے ہیں حل عندکم شیئن، کہ تمہارے پاس کچھ ہے، حل عندکم طعام، تمہارے پاس کھانا ہے میں کھاؤں، کہتی نہیں، تو فرماتے فإنی صائم یومی ھذا، چلو آج کا میرا رہے گا روزہ۔ تو دیکھا آپ نے، روزے کی نیت کا زبان سے اظہار کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت، جیسا کہ ہم نے صحیح بخاری سے پڑھ کے بتایا۔ اور آگے سنیں، امام بخاری کہتے ہیں وفعلہ ابو طلحہ و ابو ہریرہ و ابن عباس و حذیفہ، یہ عمل ابو دردہ کا اکیلے کا نہیں بلکہ ابو ہریرہ، ابو حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابو طلحہ کا بھی ہے۔ یہاں رک کر ہم آپ کو ایک بات بتائیں، فرقہ اہل حدیث کے لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سب سے پہلے اہل حدیث تھے، تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زبان سے نیت کر رہے ہیں، جسے فرقہ اہل حدیث کے لوگ بدعت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پر جو حدیث موجود ہے وہ یہ ہے فإنی صائم یومی ھذا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی صائم۔ تو 2 باتیں سمجھ آئی، ایک یہ کہ زبان سے نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایگزیکٹ وہی ورڈ ادا کرنا ضروری اور کمپلسری نہیں ہے جو حضور نے ادا کیے تھے، کیونکہ حضور نے فإنی صائم فرمایا، میں روزے سے ہوں، جبکہ صحابی فرما رہے فإنی صائم یومی ھذا، یعنی الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ نیت کے بارے میں اصل چیز ہے دل کا ارادہ، دل میں ہونا چاہیے وہ اصل چیز ہے نیت۔ زبان جو ہے وہ تو صرف ظاہر کرنے کے لیے ہے، جس کی ہمارے یہاں نہ تو فرض کی حیثیت ہے، نہ واجب کی حیثیت ہے، نہ سنت کی حیثیت ہے۔ یہیں رک کر دوستو ایک مسئلہ آپ کا کلیئر ہو رہا ہوگا، ہم نے جو کہا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، تو آپ کا یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اس پر آپ سے کوئی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نہ تو ہم نے اس کو فرض مانا ہے، نہ سنت مانا ہے، نہ واجب مانا ہے، تو پھر دلیل کاہے کی؟ دلیل کا مطالبہ، قرآن یا حدیث کا مطالبہ تو تب ہونا چاہیے تھا جب ہم اسے فرض یا واجب وغیرہ کا درجہ دے رہے ہوں، تو ہم نے اسے کوئی بھی درجہ
نہیں دیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ غد کے لفظ پر فرقہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے آدمی نے اعتراض کیا ہے. اگر کسی چھوٹے موٹے نے اعتراض کیا ہوتا تو ہم خاموش رہ جاتے کہ جانے دو، لیکن ایک بڑے آدمی، لال رومال اوڑھنے والے اور عرب کنٹری میں رہنے والے اور انٹرنیٹ کے ہیرو مانے جانے والے نے اعتراض کیا، اور بھونڈے انداز میں اعتراض کیا، ہنس کر اعتراض کیا. عام لوگوں کو تو لگے گا کہ اس نے روزے کی نیت پر اعتراض کیا، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے لگا کہ اس نے خود پر اعتراض کیا ہے اور اس نے قرآن پر اعتراض کرنے کا لوگوں کو موقع دیا ہے. جی ہاں، بڑی توجہ کے ہماری بات کو سنیں. شہر رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں، اور سحری کب کی کھا رہا ہوں؟ نیت کب کی کر رہا ہوں؟ سحری کون سی کھا رہا ہوں؟ سحری آج کی کھا رہا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں. اس کا مطلب انہوں نے یہ کہا کہ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ کے ذریعے تم نیت کرتے ہو. غد کے معنی تو ہوتا ہے کل. سحری کھا رہے ہو آج کی، نیت کرتے ہو کل کی، اور ہنسا انہوں نے. اب سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ کیا کہا اعتراض کرتے ہوئے؟ کیا کہا کہ نیت کرتے ہو کل کی لیکن سحری آج کی کھا رہے ہو. تو سحری آج کی کھاؤ، نیت کرو کل کی، کیا مطلب؟ تو ان کو اصل میں یہ غلط فہمی اس وجہ سے لگی اور ان کو اعتراض کرنے کا موقع اس وجہ سے لگا کہ ان کو غد کا صحیح معنی معلوم نہیں. دوستوں، غد کا معنی جہاں پر آتا ہے ایگزیکٹ کل، جو ابھی آج کے بعد آئے گا، اسی طریقے سے غد کے معنی ہوتا ہے آگے آنے والا وقت. آگے آنے والا وقت، یہ بھی غد کا معنی ہوتا ہے. چنانچہ قرآن پاک سے یہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے غد کے لیے کیا کیا. غد کے معنی مفسرین کرتے ہیں قیامت کے دن کے لیے کیا کیا. قیامت ایگزیکٹ کل آ رہی ہے. قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج تک قیامت نہیں آئی. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو کہ توصیف زیدی کل قرآن پر ہاتھ صاف کر دے یہ کہہ کر کے کہ قرآن نے کیا تماشا کیا. نعوذ باللہ من ذالک. جس طریقے سے ان کو بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ میں غد پر اعتراض ہوا، یہ سمجھ کر کے کہ سحری آج کی کھا رہے ہو اور غد بول کر کے کل مراد لے رہے ہو، تو ان کو غد کا معنی پتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہاتھ صاف کیا ہے بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ پر. ہمیں بہت ڈر ہے، واقعتاً بہت ڈر ہے، کہیں ایسا نہ ہو لال رومال اوڑھنے والے توصیف صاحب، عرب کنٹری کا نام لینے والے، سعودیہ کا نام لے کر کے لوگوں کے سامنے باتیں کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم پر ہاتھ صاف کر دے. اور ان لوگوں سے کوئی یہ دور کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہی ہوا ہے. جی ہاں، اکثر و بیشتر یہی ہوا ہے کہ قرآن یا حدیث پر اعتراض کرنے والے لوگ وہی ہوئے ہیں جنہوں نے تقلید کو چھوڑا اور اپنے آپ کو خود کو تحقیق کی دنیا میں ڈالا اور بڑے اسکالر کہے جانے لگے. پھر وہی چکڑالوی بنے اور وہی حدیث کے انکار کرنے والے بنے، وہی پھر جا کر کے منکرین حدیث بنے. یہی لوگ ہیں. اس لیے ہمیں ڈر ہے، واقعتاً بہت ڈر ہے. اس لیے ہم اپنے سیدھے سادے مسلمان اور خاص کر فرقہ اہل حدیث کے بھولے بھالے مسلمان جن کو اہل حدیث بنایا گیا، ان سے ہم بہت ادب سے گزارش کرتے ہیں ایسے شخص کی بات بالکل مت مانو جس نے آج یہاں ہاتھ صاف کیا ہے، کل قرآن پہ ہاتھ صاف کرے گا، کیونکہ قرآن میں بھی ایگزیکٹ وہی ورڈ ہے. اور آگے چلتے ہیں دوستو غد کے ذریعے نیت کے اظہار پر، کہ غد یعنی کل کا ورڈ بول کر کے نیت کا اظہار کرنا، اس کا بھی حکم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی صحابی نے آ کر کے چاند کے ہونے کی خبر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا بالکل دیتے ہیں. جی ہاں دیتے ہیں. تو اس وقت حضور نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کے، یا بلال اذن فی الناس ان یصوموا غدا، بلال لوگوں میں جا کر اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں. غور کرے دوستو ہماری بات پہ. صحابی کب آئے تھے؟ سورج ڈوب گیا، دن ختم ہو گیا، اب اگلا دن لگ گیا. چونکہ توصیف زیدی نے یہی تاثر دیا تھا نا کہ مغرب کے بعد ایک اگلا دن لگ جاتا ہے، اگلا دن آ گیا، تو مغرب ہوتے ہی اگلا دن لگ گیا، جس کو آج کہنا چاہیے. اب یہاں پر حضور نے حضرت بلال کو بلا کر یہ فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ لوگ کل کا روزہ رکھیں. یہ نہیں فرمایا آج کا روزہ رکھیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ غد کے معنی آگے آنے والا وقت ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بھی سمجھایا ہے، لیکن قرآن فرقہ اہل حدیث کو سمجھ آنے والا نہیں ہے.
اور اسی بات کو حدیث نے سمجھایا ہے، لیکن فرقہ اہل حدیث کے لال رومال اوڑھنے والے کو حدیث بھی سمجھ نہیں آتی، نہ قرآن سمجھ آتا، نہ حدیث سمجھ آتی، بس لوگوں کی واہواہی سمجھ آتی ہے۔ الجامع الکبیر، جامع ترمذی، باب ما جاء فی الصوم بالنہار۔ اور اسی طریقے سے غد کے ذریعے سے نیت کا اظہار کرنا، یہ ایک سلفی عالم کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، عبداللہ ابن صالح الفوزان، کتاب کا نام ہے احادیث الصیام احکام و آداب۔ اس کے اندر بھی یہ چیپٹر موجود ہے، اور انہوں نے پیراگراف، پورا ایک سینٹنس ہے ان کا، انہوں نے لکھا ہے فمن خطر ببالہ انہ صائم غدا فقد نوى، کہ جس کے دل میں یہ بات گزر جائے، کھٹک آ جائے، اور دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ غدن، وہ کل روزے سے رہے گا، فقد نوى، تو یہ اس کی نیت ہو گئی۔ یہی بات مستدرک مجموع فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی موجود ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 171 پر۔ تو یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ نیت کا اظہار کرنا بھی جائز، اور غد یعنی آگے آنے والے کل کا استعمال کرنا بھی جائز۔ وہ کل نہیں جو توصیف زیدی مراد لیتا ہے، بلکہ وہ کل جو قرآن نے سمجھایا ہے، وہ کل جو جامع ترمذی کی حدیث نے بتایا ہے۔ اور دوستو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، بہت مزے کی بات، جس پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہی بات ان کے عالموں نے بھی اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے اہل حدیث کے 10 مسئلے، اور لکھنے والے ہیں مولانا ابو یحییٰ امام خان نوشہروی، اور یہ کتاب چھپی ہے مکتبہ نظیریہ لاہور سے۔ اس کے صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے سحری کی دعا بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ واقعہ، یہ دعا ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے۔ اگر واقعتاً فرقہ اہل حدیث کے لوگ دیانت والے ہیں، غیرت والے ہیں، اور واقعتاً ان کو ایک سچ بات کی تلاش رہتی ہے، تو پھر اگر انہوں نے اعتراض کیا ہمارے اوپر اور دنیا کے تمام مسلمانوں پر اعتراض کیا، تو پھر اپنے فرقے کی اس کتاب پر بھی اعتراض کرے، اپنے فرقے کی اس عالم کے خلاف بھی اعتراض کرے اور ویڈیو بنائے۔ امید ہے دوستو فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ آپ کے سامنے کھل کر آ گیا ہوگا، اور یہ بھی آ گیا ہوگا کہ یہ کتنے بڑے جاہل ہیں۔ جی ہاں، بہت ادب کے ساتھ، کتنے بڑے جاہل ہیں، نہ قرآن سمجھتے ہیں، نہ حدیث سمجھتے ہیں، لال رومال اوڑھ کر کے لوگوں میں بیان کرنا ہی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے یہ بتا دیا آپ کو، نیت کا اظہار زبان سے کرنا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، ان کے صحابہ کرام سے ثابت، اور غد کے معنی کیا ہوتا ہے قرآن سے بتایا، حدیث سے بتایا۔ غد کا استعمال اور غد بول کر کے نیت کرنا اور نیت کا اظہار کرنا، یہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور سلفی عالم کی کتاب کے حوالے سے ہم نے بتایا، اور ایگزیکٹ وہی دعا ہم نے ان کے فرقے کی کتاب، ان کے گھر کی کتاب سے بھی بتا دیا۔ امید ہے فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ مسئلے کی صحیح صورتحال سے بھی آگاہ ہو گئے ہوں گے۔